بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں مصر کے اندر ایک موچی پیپل کے گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا کام کیا کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا، جوتے مرمت کرتا اور پھر اسے جا کر کہیں اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا۔ یہ غریب موچی دل کا بہت سادہ اور امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ٹکڑا لے کر وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیا کرتا۔ چڑیاں درخت کے پاس اس کے پاس آ کر چوں چوں کرتے ہوئے روٹی کے وہ ٹکڑے کھاتیں اور پھر اڑ جاتیں۔ کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھلا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا اور نماز پڑھ کر پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن ایک مسافر موچی کے پاس اپنے قیمتی جوتا مرمت کروانے آیا۔ وہ دیکھنے میں کوئی نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سفید ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر ٹکڑے چڑیوں کو ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ ایک روکھی سوکھی روٹی میں بھی موچی نے ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچایا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ مسافر نے اسے کہا، کیوں میاں، تم سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آخر بات کیا ہے؟ موچی نے کہا، اے مسافر بھائی، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت عطا کی ہے۔ صحت نہ ہوتی تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کام کر سکتا ہوں، صبر کی دولت تو میرے پاس ہے، پھر میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ یہ چڑیا پڑوسی ہے، اس کا بھی حق ہے، میں پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں۔ اس سے میرا کچھ نہیں بگڑتا، اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس کی چوں چوں سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے وہ تمام آیات ادب سے سنی اور کہا، ان آیات کا مطلب مجھے بھی سمجھا دیجیے۔ تو مسافر نے کہا، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے چند آیات یاد کروا دیں، میں زبانی پڑھا کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کروائیں اور سلام کر کے چلا گیا۔ اسے آج بہت خوشی تھی، اس نے آج بہت اچھا سودا کیا تھا۔ اس کو جب بھی وقت ملتا وہ آیات پڑھتا رہتا۔ یہ آیات اسے اتنی پیاری لگتی تھی کہ وہ ننھی منھی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا۔ چڑیا جب بھی چوں چوں کرتی وہ کہتا، آؤ بھائی، آخر تمہیں بھی آیات یاد ہو گئی ہیں۔ اس طرح کئی دن گزر گئے اور کافی دن کوئی بھی جوتے مرمت کروانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن کا وہ آٹا لے کر آ گیا۔ کچھ دن کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آٹا بھی ختم ہو چکا تھا۔ چڑیا بھی روٹی کا انتظار کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اسے بھوک لگ رہی تھی، ساتھ میں اسے اپنے بیوی اور بچوں کی بھی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا، گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے پیٹ ہی سوئے گئے تھے۔ اس عالم میں 2 دن اور گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، سب بھوک سے نڈال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جسے بیچ کر آٹا یا کھانے کی کوئی چیز لے کر آتے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، یہ معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی دانہ نہیں گیا، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر جاؤ، وہاں آج دعوت ہے، بھائی دیگیں پک رہی ہیں، تم پڑوسی سے تھوڑا کھانا یا پیسے مانگ کر لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، نیک بخت، سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے، بے حد مغرور ہے، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں، پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور سلام کیا، ساتھ کہا، 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ہی ادھار دے دیں، میرے پاس جیسے ہی پیسوں کا انتظام ہوگا میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر دیکھ لیں، اگر آج بھی ان کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا،
تو بڑا چلاک ہے، گھر کے باہر دیگیں پکتی ہوئی دیکھی تو سوچا کہ کیوں نہ مانگ کر کھانا لا کر مزے سے اڑاؤں۔ ارے بدبخت، محنت کر پیسے کمانا بڑا مشکل کام ہے، میں نے بھی بڑی محنت کی تب کہیں جا کر یہ گھر بنا ہے، تم جیسے مفت خور پر پیسہ کیوں ضائع کروں، اب جا بھاگ جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے ایک ملازم کو آواز دے کر کہا، ارے ذرا اس کمبخت موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر تو نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں جو ان پر ضائع کروں۔ 2-3 دن نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو نہیں تھی، دھکے کھا کر نیچے گر پڑا۔ نیچے گرتے پتھر سے پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس میں گھر جانے کی ہمت ہی نہیں تھی کہ اس کے بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو پیشانی صاف کی، پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر دعا میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی تو ہے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا رہا اور یہ آیات پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے اور اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور کہا، میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں۔ آتے ہی مجھ پر مصیبت ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا اور اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، اگر تم میرے کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی نے اس سے کھانا خریدا اور گھر لے گیا۔ سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت گھر بنوایا اور وہی آیات جو ہر وقت پڑھتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگا دی۔ اس کے ہاں کئی نوکر کام کیا کرتے تھے۔ باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا۔ کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اسے عزت سے بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ بداگر کے درختوں پر جو چڑیا رہتی تھی وہ انہیں بھی بھولا نہیں، وہ اب بھی ہر روز انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، تب ہی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لے آیا اور اسے کپڑے لا کر دے دیے۔ باورچی خانے میں جا کر اسے گرم گرم کھانا لا کر دیا۔ اس آدمی کی حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہے ان کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا۔ ابھی جو فقیر آیا ہے، چند سال پہلے وہ بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا، اس کا بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ شخص ہر کسی کو حقیر جان کر اسے ذلیل کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بیمار پڑا تھا، میں نے اس سے روپے مانگنے پر اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا، میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا، اور آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا اس کا وہی مغرور پڑوسی بیٹھا ہے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے در پر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور آپ نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر اس دن لگنے والی چوٹ کا نشان اب تک موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور روتے روتے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی، بچے آوارہ ہو گئے، میں خود بیمار ہو گیا ہوں، گھر بھی بک گیا، اب نہ سر چھپانے کو جگہ ہے نہ ہی کچھ کھانے کو ہے۔ سچ کہتے ہیں
جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے کہا، ہاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، پیسہ کیا ہے؟ آنی جانی چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں۔ خیر، تمہیں بہت سزا مل چکی ہے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دے دیتا ہوں، اس سے تجارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک دفعہ عراق کے اندر اللہ کا ایک ولی رہتا تھا جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محو رہتا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان دنیا سے غافل ہو کر اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے اور اسی کی عبادت میں اپنی زندگی گزارے۔ یہ درویش کبھی جنگلوں میں، کبھی صحراؤں میں، اور جہاں اس کا من کرتا وہیں پر اپنا ٹھکانہ بنا لیتا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس سے اپنے سوالات دین داری اور دنیا دونوں طرح کے پوچھتے۔ یہ اللہ کا نام لے کر ان کے سوالوں کے جواب دیتا اور لوگوں کو تسلی ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ اس کی شہرت بڑھتی کی، حتیٰ کہ پورے عراق میں یہ بات مشہور ہوگی کہ ہمارے دین اور دنیاوی ہر لحاظ سے سوالات کا اس درویش کے پاس جواب ہوتا ہے، اور اس کی شہرت 400 پھیل چکی تھی۔ علاقے کا ایک تاجر نہ جانے کتنے سالوں سے اپنے من میں ایک سوال لیے پھرتا تھا۔ جب اس کو خبر ملی کہ یہاں ایک اللہ والا درویش رہتا ہے، اس نے سوچا کیوں نہ اس درویش کے پاس جا کر اپنا سوال دہرایا جائے، اس کا جواب طلب کیا جائے۔ یہ تاجر اپنے صرف ایک سوال کا جواب چاہتا تھا، اور اس کا سوال بھی بڑا دلچسپ اور انوکھا تھا۔ میں خوش کیوں نہ ہوں، وہ 5 الفاظوں کے اس سوال کی پوٹلی اٹھا کر درویش کی تلاش میں نکل گیا۔ درویش لنگوٹ باندھ کر جنگل میں بیٹھے اللہ کے ذکر میں مصروف تھے۔ تاجر نے سوال کیا، میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ درویش نے سنا، کہکا لگایا اور اس سے پوچھا، تمہارے پاس سب سے قیمتی ترین چیز کون سی ہے؟ تاجر نے جواب دیا، میرے پاس نیلے رنگ کا ایک نایاب اور پیش قیمت ہیرا ہے۔ درویش نے پوچھا، تم نے یہ ہیرا کہاں سے لیا تھا؟ تاجر نے جواب دیا، یہ ہیرا میری 3 نسلوں کی کمائی ہے۔ میرے دادا حضور جو کماتے تھے وہ اس سے سونا خرید لیتے تھے۔ دادا اپنا سونا میرے باپ کو دے گئے، باپ نے جو کمایا انہوں نے بھی اس سے سونا خریدا اور اپنا اور اپنے والد کا سونا جمع کر کے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے بھی جو کچھ کمایا اسے سونے میں تبدیل کیا اور اپنی 3 نسلوں کا سونا جمع کیا اور اس سے نیلے رنگ کا ہیرا خرید لیا۔ درویش نے پوچھا، وہ ہیرا کہاں ہے؟ تاجر نے اپنی میلی کچیلی ٹوپی اتاری، ٹوپی کا استر پھاڑا اور ہیرا ٹوپی کے اندر سلا ہوا تھا۔ تاجر نے ہیرا نکال کر ہتھیلی پر رکھ لیا۔ ہیرا واقعی بہت خوبصورت اور بہت قیمتی تھا۔ ہیرا دیکھ کر درویش کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے تاجر کی ہتھیلی سے ہیرا اٹھایا، اپنی مٹھی میں بند کیا اور ہیرا لے کر دوڑ لگا دی۔ تاجر کا دل ڈوب گیا، اس نے جوتے ہاتھ میں اٹھائے اور درویش کو گالیاں دیتے ہوئے ان کے پیچھے دوڑ پڑا۔ درویش آگے، تاجر، اس کی گالیاں اور اس کی بد دعائیں درویش کے پیچھے پیچھے تھیں، اور ان دونوں کے دائیں بائیں گھنا جنگل تھا۔ درویش بھاگتا چلا گیا اور تاجر اس کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا رہا۔ یہ لوگ صبح سے شام تک بھاگتے رہے، یہاں تک کہ جنگل کے ایک حصے میں پہنچ کر درویش ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ درویش درخت کے اوپر بیٹھے تھے، ہیرا ان کی مٹھی میں تھا۔ تاجر الجھے ہوئے بال، پھٹی ہوئی ایڑیاں اور پسینے میں شرابوز تھکے ہارے جسم کے ساتھ درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ درویش کو کبھی دھمکی دیتا اور کبھی ان کی منتیں کرتا۔ وہ درخت پر چڑھنے کی کوشش بھی کرتا، لیکن درویش درخت کی شاخیں ہلا کر اس کی کوششیں ناکام بنا دیتے۔ تاجر تھک گیا تو درویش نے اس سے کہا، میں تمہیں صرف اس شرط پر ہیرا واپس کرنے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اپنا خدا مان لو۔ تاجر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً ہاتھ باندھے اور درویش کی عظمت اور خدائی کا نعرہ لگا دیا۔ درویش نے مٹھی کھولی، ہیرا چٹکی میں اٹھایا اور تاجر کے پیروں میں پھینک دیا۔ تاجر کے چہرے پر چمک آ گئی، اس نے لپک کر ہیرا اٹھایا، پھونک مار کر اسے صاف کیا، ٹوپی میں رکھا اور دیوانوں کی طرح کہکے لگانے لگا۔ درویش درخت سے نیچے اترا، تاجر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ہم صرف اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی کھوئی ہوئی نعمتیں واپس ملتی ہیں۔ تم اپنی طرف دیکھو، تم اس وقت کتنے خوش ہو، بلکہ تم کھوئی ہوئی نعمتوں کو واپس پانے کے لیے غیر خدا کو خدا کہنے پر مجبور ہو گئے ہو۔ تاجر نے اپنے کہکوں پر توجہ دی، تھوڑا سا سوچا، اس کے بعد پوچھا، حضور میں سمجھا نہیں، کچھ وضاحت کر دیں۔ درویش نے فرمایا، یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہیروں کی طرح ہوتی ہیں،
ہم ان نعمتوں کو ہیروں کی طرح ٹوپیوں میں سی کر پھرتے رہتے ہیں، ہم ان کی قدر و قیمت بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دن ہم سے یہ نعمتیں چھین لیتا ہے، ہمیں اس دن پہلی بار ان نعمتوں کے قیمتی ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم اس کے بعد چھینی ہوئی نعمتوں کے پیچھے اس طرح دیوانہ وار دوڑتے ہیں جس طرح تم ہیرے کے لیے میرے پیچھے بھاگتے تھے۔ ہم نعمتوں کے حصول کے لیے اس قدر دیوانے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کو خدا تک مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پھر ایک دن ہم میں سے کچھ لوگوں پر رحم آ جاتا ہے اور وہ ہماری نعمتیں ہمیں لوٹا دیتا ہے، اور ہمیں یوں ہی وہ نعمتیں دوبارہ ملتی ہیں، ہم خوشی سے چھلانگیں لگانے لگتے ہیں۔ درویش نے اس کے بعد قہقہ لگایا اور فرمایا، تم صرف اس لیے اداس تھے کہ تم نے نعمتوں کا دوبارہ حصول کا تجربہ نہیں کیا تھا، تمہیں نعمت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ تم اب جب ان نعمتوں کی قدر کا اندازہ لگا چکے ہو جو تمہارے پاس موجود ہیں، چنانچہ اب تم کبھی اداس نہیں ہوگے، تم خوش رہو گے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، جن میں صحت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب بے شک دنیا کے امیر ترین انسان ہو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت آپ کے پاس ہو، لیکن اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو یہ سب آپ کے لیے ایک مٹی کا ڈھیر ہے۔ ایک تندرست شخص خربوں روپے کے مانند ہے، اور کسی بھی انسان کے لیے صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں، لیکن ہم لوگ اس صحت جیسی انمول کی نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ حالانہ جس کے پاس صرف صحت ہے، اس کا کام ہے کہ وہ ہر وقت سجدہ شکر بجا لائے۔ باقی نعمتیں تو درکار، اس کے علاوہ ہمارے پاس درجنوں اللہ پاک کی ایسی نعمتیں موجود ہیں، جب وہ ہم سے چھین لی جاتی ہیں، جب وہ ہم سے دور کر دی جاتی ہیں، تب ہمیں ان کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور فرمایا، اے علی، میرے پاس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میرے پاس خوشی نہیں، میں ہر وقت اداس ہوتا ہوں، میری زندگی میں سکون نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، زیادہ چیزوں کی طلب، زیادہ چیزوں کی چاہت انسان کو موجودہ نعمتوں سے بیزار کر دیتی ہے۔ تم اسی وقت خوش رہ سکتے ہو جو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں، تم ان پر صبر کر لو، تم ان پر راضی ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں موجودہ حالات میں ہر ایک شخص ڈپریشن کا شکار ہے۔ ڈپریشن ہوتی کیا ہے؟ لوگ خوش کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں میں شکر نہیں۔ جو شخص حالت شکر میں نہیں، وہ ڈپریشن کا مریض ہے۔ جب آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی ہو جاتے ہیں اور جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں خوشی آتی ہے۔ لیکن جب آپ موجودہ نعمتوں سے بیزار ہو جاتے ہیں تو آپ زندگی میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو